برائے سال ثواب مرحومہ رخسانہ بیگم بنت عبدالمجید، مرحوم میر نثار علی رضوی ابن شہزادی بیگم، مرحومہ نور جہاں بیگم بنت صدر الدین حسن، مرحوم میر وقار عباس ابن نور جہاں بیگم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، سیدنا و شفیعنا ابو القاسم اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صلوات اللہم صل علی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے، اور خداوند کریم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ جس میں ممکن ہے کوئی جھول بھی ہو، کوئی موڑ بھی ہو، لیکن یہاں خدا فرما رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے، سیدھے راستے پہ کبھی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی اگر نیا اچل پور میں آ جائے اور آ کر پوچھے زری کا راستہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی تھوڑا آگے مڑ جائیے سیدھے ہاتھ کی طرف، پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیے، پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جائیے، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، زری کا راستہ جو کہ یہاں سے دور ہے اور سیدھا نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر جو راستہ بالکل سیدھا ہو اور کوئی آ کے پوچھے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، آپ کہہ دیں گے سیدھے جانا ہے، وہ کہے کہاں مڑنا ہے، آپ کہیں گے مڑنا کہیں نہیں ہے، سیدھے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ سیدھا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر سیدھے راستے پر کوئی کہیں شیطان بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ وہ بار بار انسان کو بھڑکا دے، بہکا دے، اپنے راستے سے ہٹا دے، تو اس سے بچنے کے لیے ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سماعت پڑھی اگر شیطان بیٹھا ہو تو اس سے بچنے کے لیے ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب شیطان مختلف اقسام میں آ سکتا ہے، جنوں کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، جنوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، جنوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی اگر آپ کسی سے بھی پوچھے کہ گمراہ کیسے ہو گئے تھے، وہ یہی کہے گا کہ شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، وہ یہی کہے گا کہ شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو جب شیطان بنا نظر آئے جب شیطان بنا نظر آئے گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا کوئی بغیر نظر آئے ہدایت نہیں کر سکتا؟ کہ جب شیطان بغیر نظر آئے گمراہ کر سکتا ہے، تو کیا کوئی پردے غیب میں بیٹھ کے ہدایت نہیں کر سکتا؟ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جب شیطانی کردار بغیر نظر آئے گمراہ کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمانی کردار نظر نہ آئے اور ہدایت نہ کر سکے؟ صلوات پڑھیے۔ قرآن کے حوالے سے کچھ پڑھنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نظم ہوتی ہے، ایک نثر ہوتی ہے۔ ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نظم ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم جس شاعری کی زبان کو نظم کہتے ہیں، اور نثر، یہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، جو میں ابھی کلام کر رہا ہوں بغیر شاعری کا، اسے کہتے ہیں نثر۔ ہر زبان میں دو ہوتی ہیں، اردو زبان میں بھی دو ہی، ایک نظم ہے، ایک نثر ہے، مگر واحد زبان عربی زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک نظم ہے، ایک نثر ہے، اور تیسرا قرآن ہے۔ صلوات پڑھیے۔
دونوں سے بالا تر ہے. قرآن شاعری نہیں ہے, شاعری ایک خاص وزن میں چلتی ہے, اور نہ ہی قرآن نثر ہے. قرآن کسی انسان کا کلام نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. صلوات پڑھیے محمد. ایک واقعہ میں یہاں سے پیش کر دوں تاکہ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے معاذ اللہ, تو تم اس قرآن کے جیسی کتاب لے کے آ جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے معاذ اللہ, تو تم قرآن کی جیسی کتاب لے کے آ جاؤ. جب نہ لا سکے تو اللہ نے تھوڑا آسان کر دیا, کہا چلو قرآن میں 114 سورے ہیں. قرآن میں 114 سورے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں, ان 114 سورے کے مقابلے میں تم 10 سورے بنا کے لے آؤ. کوشش بہت کری عزیزان گرامی, موقع تو بہت اچھا ملا تھا نا. اگر جھوٹا ثابت کر دیتے تو پورا اسلام کو جھوٹا ثابت کر دیتے, ہے نا. تو قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, 114 سورے میں سے 10 سورے لے کے آ جاؤ. پھر بھی نہ لا سکے تو اللہ کہتا ہے جسے مدد کے لیے چاہے بلا لو, کہیں سے بھی بلا لو, قرآن کے جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. تو اب رسول خدا نے کیا کیا, رسول خدا نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ جو ہے سورہ کوثر, اسے لکھو اور 7 معلقات. عزیزان گرامی, اس وقت کعبے کے اوپر 7 معلقات یعنی 7 سب سے بہترین کلام, 7 عربوں کے 7 سب سے بڑے شعراؤں کے سب سے بہترین کلام اس وقت کعبے کی دیواروں پہ لگائے ہوئے تھے. تو رسول خدا نے کہا کہ جا کے قرآن کا سب سے مختصر جو سورہ ہے سورہ کوثر, اسے جا کے کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو. اب لٹکا دیا, اب سارے عرب لکھنے بیٹھ گئے, قلم اٹھا لی, سورہ کوثر پڑھتے تھے, قلم اٹھاتے تھے, جیسی قلم اٹھاتے کاغذ سامنے رکھتے, دماغ چلنا بند ہو جاتا, کچھ لکھ نہ پاتے, دماغ چلنا بند ہو جاتا. بہت کوششیں کری لیکن کبھی لکھ نہ پائے. اب ایک مرتبہ ان کے یہاں عرب میں بہت بڑا شاعر تھا اس زمانے کا, شاشا. وہ سارے سال بات نہیں کرتا تھا, سال میں بس ایک مرتبہ مکے میں میلہ لگتا تھا, وہاں سارے عرب جمع ہوتے تھے, وہاں جا کے وہ اپنے قصیدے سناتا تھا. سال میں صرف ایک مرتبہ, اور گفتگو نہیں کرتا تھا. اب ہر روز عصر کے بعد چہرہ قدمی کرنے کے لیے نکلتا تھا. وہاں جتنے بھی شعراء تھے اس کے پاس میں اپنے کلام لے جاتے, وہ قلم نکالتا, کاغذ پہ جتنے کلام کی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ لکھ دیتا, کیونکہ بولتا نہیں تھا اس لیے لکھ دیتا. اب کسی نے کہا یہ شاشا کے پاس یہ جو قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر, اس کو لے جاؤ, کیونکہ اس سے بہترین اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے پورے عرب میں. لوگوں نے کہا اس کے پاس لے جاؤ. جب لوگ لے کے پہنچے تو لوگوں نے کہا شاشا ذرا اس کلام میں غلطیاں نکال. تو شاشا نے جیسی ہاتھ میں لی, ایک مرتبہ جو سارے زندگی بھر سارے شعراء کے سارے کلاموں میں غلطیاں نکالتا تھا وہ پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد میں سوچنے پہ مجبور ہوا, جب کوئی غلطی نظر نہ آئی دوسری مرتبہ پڑھا, غلطی نظر نہ آئی تیسری مرتبہ پڑھا, سوچنے پہ مجبور ہو گیا. اب وہ جو سارے سال نہیں کلام کرتا تھا وہ بول اٹھا من ہاذا من کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اب تک سب کہہ رہے تھے کہ یہ محمد لکھ رہے ہیں, یہ محمد کا کلام ہے, یہ محمد کا کلام ہے. لیکن جیسے اس نے کہا یہ بشر کا کلام نہیں, یہ ما فوق البشر کا کلام ہے, یہ کسی انسانیت کی صلاحیت کے اندر ہی نہیں ہے, یہ سارے انسانوں کی صلاحیت سے باہر ہے. صلوات پڑھیے محمد. اب سب سردار مدینہ جمع ہوئے, کہا کہ اب کیا کریں, قرآن کا جواب تو دے نہیں سکتے. جب شاشا کے بس کی بات نہیں ہے, شاشا نے ہاتھ اٹھا لیے تو ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان یہ کیا قرآن کا جواب دیں گے. تو اب سوچا کیا کیا جائے. عزیزان گرامی, اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی, ذرا بیدار ہو کے سنیے گا کہ اگر عتبہ شاشا کے بس کی بات نہیں ہے تو عتبہ, شیبہ, ابو لہب, ابو جہل یہ سب کیا کریں گے. تو ابو سفیان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اب محمد کو قتل کروا دیتے ہیں. اب کہا سب لوگوں نے, سارے سردار مکہ نے کہا کہ کیسے محمد کو قتل کروائیں گے, محمد کوئی عام قبیلے کے تھوڑی ہے, محمد بنی ہاشم کے قبیلے کے ہیں, اگر محمد سے لڑیں گے سارا بنی ہاشم ایک قبیلے کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. تو انہوں نے بڑا سوچ کے بڑی سمجھداری سے ایک ترکیب نکالی, کہا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیتے ہیں,
اس طریقے سے 40 قبیلے سے 40 آدمیوں کو لیا گیا. اب میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کر دوں. عزیزان گرامی، یہ الائڈ فورسز جو بنائی جاتی ہیں نا، اس وقت کی نہیں ہے، وہ تب سے چلتی آ رہی ہیں. صلوات پڑھی اور محمد تو کہا کہ محمد کو قتل کروا دیتے ہیں. اب رسول خدا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. میں ہجرت نہیں پڑھ رہا. رسول خدا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنی چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کروا دیتے ہیں. اب خاص توجہ چاہوں گا میں، کوئی خاموش نہیں رہے گا. اب انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کروا دیتے ہیں. کہا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کا کوئی جواب نہ تھا. تو اب پتہ چلتا ہے کہ جب علم سے جواب نہ دیا جا سکے تب دہشت گردی کی جاتی ہے. صلوات پڑھی اور تو جب علم سے جواب نہ دیا جا سکے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے. اب تو قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. عزیزان گرامی، ایک بہت خاص جملہ آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ کو قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھیے، اور محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیجیے. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. آل محمد سب سے بہترین ہادی ہے. قرآن بھی معجزہ ہے، آل محمد بھی معجزہ ہے. قرآن بھی راہ نجات ہے، آل محمد بھی راہ نجات ہے. اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو آل محمد کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیے، پھر بہت جنت میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھی اور تو قرآن سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے. اہل بیت بھی زندہ معجزہ ہے. قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اہل بیت سب سے بہترین مخلوق خدا ہیں. قرآن زندہ معجزہ ہے. اب یہاں توجہ فرمائیے گا، قرآن زندہ معجزہ ہے اور اہل بیت بھی زندہ معجزہ ہے. اب ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. تو مولا خود فرماتے ہیں، خبردار جو ہماری زیارت کرنے آئے اور یہ سمجھ کے کرے کہ ہم مردہ ہیں تو اس کی زیارت قبول نہیں. مولا خود فرماتے ہیں، خبردار ہمیں مردہ سمجھ کر زیارت نہ کرنا، تمہاری زیارت قبول ہی نہیں ہوگی. تو اب یہاں پہ آپ کو رسول خدا کی ایک حدیث پیش کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اس دنیا کے جانے سے بعد میری زیارت کی ہو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو. ایک اور جملہ پیش کر دوں. قبلہ تشریف فرما ہے. یہ مشہد مقدس کی جو باؤنڈری ہے وہ 0.5 کلومیٹر کی ہے اور اس کے اندر کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ اب میں چاہوں گا کہ ہر کوئی بولے. میری تو دل کی تمنا ہے کہ ہر کوئی بولے کہ ہر دروازے پہ اذن دخول لکھا ہوا ہے. اب اذن دخول کیا کہ جو بھی انسان آتا ہے، جو بھی زائر آتا ہے زیارت کرنے کے لیے، وہ پہلے اس اذن دخول کو پڑھے، اجازت لے اور اندر جائے. اجازت لے اور اندر جائے. توجہ فرمائیے عزیزان محترم، اجازت لے اور اندر جائے. اب آپ سے میں ایک سوال کروں گا، اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ ارے بھائی اجازت زندے سے ہی تو لی جاتی ہے نا، زندہ سے ہی تو لی جاتی ہے نا. مردے سے کون اجازت لیتا ہے؟ صلوات پڑھی اور محمد بھائی اجازت تو زندہ سے ہی دی جاتی ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام زندہ ہیں، کوئی انہیں مردہ کہنے کی جرات نہ کرے. اب عزیزان گرامی ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ پڑھ دیں. جنت البقیع میں ایک شیعہ علماء گئے زیارت پڑھ رہے تھے. ابا قبا میں تھے، امامہ میں تھے، امامہ پہنا ہوا تھا،
ان کی جیب میں ایک قلم تھی. اب ایک شخص آیا, آنے کے بعد بڑی غور سے سنیے گا, ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد اس نے ان کی جیب سے قلم نکالی اور پھینک دی, اور کہتا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ یہ مدد کر سکتے ہیں تیری, تو کہے اپنے حسن سے کہ میری قلم اٹھا کے دے دے, کہے اپنے حسن سے کہ میری قلم اٹھا کے دے دے. تو انہوں نے بھی بڑا بہترین جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں تیری بات کو مان لوں تو پھر تو مجھے اللہ بھی قلم نہیں دے گا, اگر میں تیری بات کو مان لوں تو پھر تو مجھے اللہ بھی قلم نہیں دے گا. صلوات پڑھیے دوسرا مفہوم یہ کہ صحابہ اکرام آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیت آئی اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, صحابہ نے نماز قائم کری. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے روزداروں, اے مسلمانوں, تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے گزشتہ امتوں پر لکھ دیے گئے تھے. صحابہ نے روزہ رکھا. آیت آئی وآتوا الزکات, صحابہ نے زکات دی. اب اللہ یہاں قرآن مجید میں آیتیں دیتا رہا, آیتیں بھیجتا رہا. اللہ نے کہا روزہ رکھو, صحابہ نے روزہ رکھا. اللہ نے کہا زکات نکالو, صحابہ نے زکات نکالی. اللہ نے کہا جہاد پہ جاؤ, صحابہ جہاد پہ گئے. اللہ نے کہا خمس نکالو, صحابہ نے خمس نکالا. اللہ نے کہا امر بالمعروف انجام دو, صحابہ نے امر بالمعروف انجام دیا. اللہ نے کہا نہی عن المنکر کرو, صحابہ نے نہی عن المنکر انجام دیا. اللہ آیتیں بھیجتے رہا, صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں, آیت آئے تو ہم عمل کریں. اور آیتیں آل محمد کے انتظار میں رہتی تھی کہ یہ عمل کریں تو ہم آئے. صلوات علیہ تھوڑی خاص توجہ دیجیے گا کہ صحابہ آیت کے انتظار میں رہتے تھے کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں, اور آیتیں آل محمد کے انتظار میں رہتی تھی کہ یہ عمل کرے تو ہم آئیں. آیتیں کہتی تھی کہ علی حالت رکوع میں زکات دے تو ہم آئیں, یہ پشت رسالت پہ سوئے تو ہم آئیں, حسن پوشاک منگوائے تو ہم آئیں, زہرا خدا کے نام پہ روٹیاں بانٹے تو ہم آئیں, علی در خیبر اٹھائے تو ہم آئیں, علی رسول کے بستر پہ سوئے تو ہم آئیں. عزیزان گرامی, یہ ہے آل محمد کا مرتبہ, یہ ہے آل محمد کا مقام, یہ ہے ائمہ علیہ السلام کا مقام, یہ ہے معصومین کا مقام. ہاں سردار مظلوم کربلا انہی اماموں میں سے, انہی ائمہ میں سے ایک کڑی کا نام ہے سید سجاد. کل میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ شہادت پڑھ دوں. اب ہر کہ آج ہم اس کو رونے آئے ہیں کہ جو سید سجاد ہے, آج ہم اس کو رونے آئے ہیں کہ جو عابد بیمار ہے, آج ہم اس کو رونے آئے ہیں جو بانی عزا ہے. عزیزان محترم, آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد نے عزاداری کیسے کی ہے؟ سید سجاد حسین کی عزاداری سید سجاد حسین کی عزاداری مصلی پہ بیٹھ کے کرتے تھے تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ حسین نہ عزاداری سے الگ ہے اور نہ ہی حسین نماز سے الگ ہے, کہ حسین عزاداری سے بھی الگ نہیں ہے اور نماز سے بھی الگ نہیں ہے. ہاں صدارے مظلوم کربلا, تاریخ میں 4 ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے چیخ چیخ کر روئے ہیں. پہلا جنازہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا. جب علی مرتضیٰ غسل دینے آئے ہیں نا تو ان کا ہاتھ پہلو پہ تھا, ان کا ہاتھ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ تھا. علی نے کہا فاطمہ اپنا ہاتھ ہٹا لیجیے. علی نے کہا فاطمہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ ہٹا لیجیے. جیسے ہی فاطمہ زہرا نے ہاتھ ہٹایا تو علی دیوار پہ سر رکھ کے چیخ مار کے رونے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ علی فرماتے ہیں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, سیدہ نے بتایا تک نہیں. ہاں سردار مظلوم کربلا, دوسرا جنازہ ہے بی بی سکینہ کا. ہاں سردار مظلوم کربلا, دوسرا جنازہ ہے بی بی سکینہ کا, حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی کا جنازہ ہے.
अजीजों, जब बीवी ज़ैनब गुस्ल देने लगी है ना, जब गुस्ल देने के लिए गई हैं और जब कुर्ता उतार रही थी तो चीख मार कर रोने लगी। सैयद सज्जाद ने पूछा, बीवी क्या हुआ, सब खैर तो है? बीवी कहती है कि मैं जब उसकी कमीज उतारती हूँ, मैं जब बीवी की कमीज उतारती हूँ तो कमीज के साथ खाल भी निकल आती है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम इमाम करबला। हाँ ज़दारू, तीसरा जनाजा जो है वो 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। जब अली रज़ा इमाम 8वें इमाम गुस्ल देने गए हैं ना, तो चीख मार कर रोने लगे। एक मर्तबा पूछने वाले ने पूछा, मौला क्या हुआ, रोने का सबब तो बताइए। वो कहते हैं, हाय मेरा मजलूम बाबा जिसका लाशा बेड़ियों में दफना हुआ है। हाँ ज़दारा ने मजलूम करबला। चौथा जनाजा वो रहा जो है इमाम सज्जाद का। अब जब 5वें इमाम गुस्ल देने आए हैं ना, और गुस्ल देने के लिए जब करवट दी है ना आपको, तो इतना रोए कि पूछने वाले ने आके पूछा, मौला क्या हुआ? तो मौला कहते हैं, 5वें इमाम कहते हैं कि हाय मेरे बाबा की पीठ पे आज भी ताजियानों के निशान हैं। जज़ाको रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई ना गम ना दे सिवाय गम इमाम हुसैन। तारीख करबला ने बहुत चीजें बताई हैं। ये बता दिया कि ज़ैनब कितने बाजारों से गुजरी, ज़ैनब कितने गलियों से गुजरी, ज़ैनब कितने शराबियों के मजमे से गुजरी। ये तक बता दिया कि हुसैन के जिस्म पे जख्म कितने थे। मीर हसन मीर कहते हैं ना, 1900 है जख्म तने चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। यहाँ तक बता दिया कि हुसैन के जिस्म पे 1900 जख्म थे। और हाँ ज़दारा ने मजलूम करबला, 2 मजलूम ऐसे हैं कि जिनको करबला की रिवायत भी नहीं बता पाए कि उन पे कितना जुल्म हुआ है। पहला जो मजलूम है वो हुसैन की 4 साल की बेटी है। पहली जो मजलूम है वो हुसैन की 4 साल की बेटी है। अब तारीख लिखने वाले, रिवायत लिखने वाले आज तक ये ना बता पाए कि बीवी सकीना कितने दिनों तक प्यासी थी। जज़ाको रब्बुकुम खैरल जज़ा। बीवी सकीना कितने दिनों तक प्यासी थी, आज तक तारीख ना बता पाई। और दूसरा जो मजलूम है मेरे अज़ीज़ान मुहतरम, तो दूसरे मजलूम है सैयद सज्जाद के तारीख आज तक न बता पाई। 1400 साल हो गए करबला के वाक़ये को, आज तक तारीख ये न बता पाई कि सैयद सज्जाद के पुष्प पे ताज़ियाने कितने थे। मैं सोचता हूँ अजीजों, अगर हुसैन के जिस्म पे 1900 जख्म थे तो रिवायत लिखने वालों ने गिन लिए थे। रिवायत जिसने भी लिखी, जिसने भी नकल की, उसने गिन लिया। मैं सोच रहा हूँ कि सैयद सज्जाद के जिस्म पे कितने ताजियानों के निशान थे कि गिनने वाले भी ना गिन पाए। जज़ाको रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ जाने मुहतरम, एक मर्तबा जब सैयद सज्जाद कूफे में पहुंचते हैं ना, तो पहुंचने के बाद में सामने दारुल इमारा था, आप बैठे हुए थे ऊँट के ऊपर। अब आपने ऊपर नजर करी और नजर करने के बाद में कहा, ए चचा मुस्लिम मेरा सलाम। अब पास में एक आदमी खड़ा था, आदमी थोड़ा करीब आया, कहा ए शख्स ये कौन है? इमाम ने कहा ये मेरे चचा हैं। तो वो शख्स कहता है कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारे चचा नहीं हो सकते। इमाम ने कहा क्यों? क्योंकि ये भी जैसे तुम आए हो ना वैसे ही ये भी आए थे। इनके हाथों में भी हथकड़ियां थी, इनके पैरों में भी बेड़ियां थी, इनके गले में भी तोफ था, इनके कमर में भी लंगर था, इनके सर से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, मगर इसके बावजूद भी सर उठा के चल रहे थे। मेरे इमाम की मजहब कि इसके बावजूद भी तुम सर उठा के चल रहे, इसके बावजूद भी वो सर उठा के चल रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से कहा कि ऐ शख्स तूने इंसाफ की बात नहीं की, तूने इंसाफ की बात नहीं की। पूछा क्यों? क्योंकि जब मेरे चचा मुस्लिम आए थे ना, वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। मैं जब आया हूँ ना तो मेरे साथ में मेरी फूफी ज़ैनब है। मैं जब सर उठा के देखता हूँ तो मुझे ऊँट की नंगी पीठ पे मेरी फूफी ज़ैनब बैठी हुई दिखती है, जिन्हें मैं देख नहीं पाता हूँ। भाई अज़दारे ने मजलूम करबला, हाय रे सैयद सज्जाद की गरीबी, हाय रे सैयद सज्जाद की गरीबी। सल्लल्लाहु सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा कुल हुवल्लाह और 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत करके और रसाना बेगम बिनते अब्दुल मजीद
میر نثار علی رضوی ابن شہزادی بیگم، نور جہاں بیگم بنت صدر الدین حسن، مرحوم میر وقار عباس ابن نور جہاں بیگم، ان کی